اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ فَإِن میں جو فا ہے یہ ریزمپشن پارٹیکل ہے، اس کا معنی ہے پھر یا تو۔ ان جو ہے یہ کنڈیشنل پارٹیکل ہے یا حرف شرط ہے، جس کا معنی ہے if یا اگر۔ تو اگر حاجو وہ بحث کریں، وہ جھگڑا کریں، وہ حجت بازی کریں یا وہ دلیل بازی کریں کا آپ سے، کا جو ہے یہ پروناؤن ہے، اگر وہ آپ سے بحث کریں فَقُل تو کہہ دیجئے اسلمت وجہیہ للہ، میں نے سپرد کر دیا اپنا آپ اللہ کے لیے، یا میں نے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، یا روئے نیاز و ہستی جو ہے اس کو جھکا دیا اللہ کے لیے۔ وجہن کا مطلب ہوتا ہے چہرہ یا ہستی یا ذات یا روئے نیاز۔ اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھکایا، اسلم تو میں نے جھکایا، میں نے سر تسلیم خم کیا، میں نے سپرد کر دیا، میں نے حوالے کر دیا، میں نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو، وجہیہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو، اپنے روئے نیاز کو، للہ اللہ کے لیے۔ اسلمتو کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں اسلام لے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ، یعنی جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، یا جو اہل کتاب ہیں، یا جو غیر اہل کتاب ہیں، وہ آپ سے بحث کریں تو آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا روئے نیاز و ہستی جھکا دیا ہے اللہ کے لیے، اور من اتبعنی، اور جنہوں نے اتباع کیا میرا۔ تو ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا، جو میرا اتباع کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے بھی اپنا روح نیاز ہستی جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ ان کو جو اوت الکتابہ جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی اہل کتاب سے کہہ دیجئے، والامیین اور امیین سے کہہ دیجئے۔ امیین کا جو لفظ ہے یہ اہل کتاب کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو امیین کا مطلب ایک تو ان پڑھ ہے، اور دوسرا ان کا مطلب ہے غیر اہل کتاب، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل نہیں کی ہوئی تھی جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے۔ اس وقت عرب میں عیسائی موجود تھے جو اہل کتاب تھے، جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ یہودی تھے جن کی طرف کتاب آئی ہوئی تھی۔ تو ان کے مقابلے میں وہاں ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر یا جن کے لیے کتاب نہیں آئی ہوئی تھی، تو ان کو بھی امیین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو امیین کے دو مطلب ہوئے، ایک ان پڑھ اور دوسرا وہ جو غیر اہل کتاب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَقُلْ آپ کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں یا جن کو دی گئی کتاب، اور ان لوگوں کو کہ جو اہل کتاب نہیں ہیں یا امی ہیں یا ان پڑھ ہیں، ان سے کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم اسلام لے آئے، یا تم نے بھی سر تسلیم خم کر دیا، کیا تم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکام کے سامنے جھکا دیا ہے یا نہیں؟ تو اسلمتم کے شروع میں جو ہے حمزہ زبر یہ انٹیروگیٹو پارٹیکل ہے۔ اسلمتم کیا تم نے جھکا دیا ہے، کیا تم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے؟ تو آگے ہے کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر، فا پھر ریزمپشن پارٹیکل ہے، اور ان جو ہے وہ کنڈیشنل پارٹیکل ہے یا حرف شرط ہے۔ فَإِنْ تو اگر یا پھر اگر
اسلم وہ اسلام لے آئیں یا وہ اپنے آپ کو جھکا دیں یا وہ اپنا سر تسلیم خم کر لیں یا وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیں، جھکا دیں، سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے، فقد اہتدوا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے یا وہ راہ راست پہ آ گئے۔ فا کا مطلب تو، قد کا مطلب یقیناً یا بے شک، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے۔ تو اگر انہوں نے اپنے سر تسلیم کو خم کر لیا ہے اللہ کے حکام کے سامنے تو یقیناً وہ بھی ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں، بے رخی کریں، اعراض کریں یا روگردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک، انا کا مطلب بے شک اور انما کا مطلب بے شک فقط، تو یہ انما کا مطلب ہے کہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، فقط یہی ہے جو کہا جا رہا ہے۔ فَإِنَّمَا تو بے شک فقط علیہ آپ پر ہے یا آپ کے ذمے ہے، البلاغ پہنچا دینا، کنوے کر دینا۔ تو اگر وہ روگردانی کریں، آپ کی بات نہ مانیں، تو آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے، آپ کی ذمہ داری اتنا ہی ہے کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور زیادہ ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے اس آیت میں کہ اگر جو غیر مسلم ہیں یا غیر اہل کتاب ہیں وہ آپ سے بحث کریں دین کے معاملے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیا ہے اور میرے تابعین نے بھی جھکا دیا ہے، تو اگر اہل کتاب جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر وہ روگردانی کریں، اعراض کر دیں، تو تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ تم ان کو پہنچا دو اللہ کا پیغام۔ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تم اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دو۔ واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ تو اللہ جو ہے جو بھی بندے کرتے ہیں اللہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے، ان کا نگران حال ہے، ان کے معاملات کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تم اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچا دو، ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا جو موقف ہے یا اپنا طرز عمل ہے وہ یہ بتا دو کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیا ہے اور میرے جو فالوور ہیں انہوں نے بھی جھکا دیا ہے، کیا تم نے جھکایا کہ نہیں جھکایا؟ اگر وہ کہیں کہ ہم نے جھکا دیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے، اگر وہ روگردانی کریں، منہ پھیر کے چلے جائیں، تو تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ تم صرف اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دو، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔